بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ سورۃ الابکرۃ آیت نمبر 11-12۔ تو آج کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی خلیل اللہ سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اب غور کرنا ہے آپ نے کہ یہ زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ جہاں کھڑا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ریگستان ہے۔ یہاں پر کسی انسان کے گزرنے کے نشانات تک نہیں لگے ہوئے کہ یہاں سے کبھی کوئی گزرا ہو۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی جب حضرت ہاجرہ سے ہوتی ہے جو کہ کام کے لیے دی گئی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ ناظرین، حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم کی خدمت کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیتے ہیں ان سے، اور اللہ رب العزت ان سے ایک بچہ عطا فرماتا ہے، اور وہ بچہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور یہ چھوٹا ننھا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے اس وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ اور 2 گھوڑے۔ یہ جب داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر اس جگہ کے قریب یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آ کر وہ اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد یہاں پر اتنے دن قیام کرتے ہیں جتنے دن اللہ رب العزت کو منظور تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں کچھ پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا تھا اور ایک تھیلا جس میں کچھ کھانے پینے کی تھوڑی سی چیزیں تھیں۔ اب ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنا گھوڑا لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب دیکھتی ہیں کہ یہ تو چلتے جا رہے ہیں، اور وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ ناظرین، احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہی جا رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ لیکن ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور نہ پیچھے مڑ کر جواب دے رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بھی ان کے پیچھے چلتی جا رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، کافی دور نکل آئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اب ناظرین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آخرکار ایک بات پوچھ لی، کیا یہ اللہ کی مرضی سے ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور سر ہلا دیا، جی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دے رہے تھے اور وہ اللہ کی اطاعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے کیوں نہیں جواب دیا تھا؟ مڑ کے کیوں نہیں دیکھا تھا اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو؟ ناظرین، بات یہاں پر ایک باپ، اس کی بیوی اور اس کا شیر خوار بچہ، یہ نہ ہو کہ کہیں میں مڑ کے دیکھوں تو بیوی کی اور بچے کی محبت کہیں میرے قدموں کو روک نہ دے، اس لیے آپ علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب جب یہ سوال ہوا کہ کیا یہ اللہ کی مرضی ہے، تو فرمایا جی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اب سارا معاملہ سمجھ لیا، اور کیا فرمایا کہ اب یعنی کہ ان کو اب یقین ہو گیا کہ جب رب العزت ایک چیز کہنے کا کہہ رہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی بہت بڑی حکمت ہے، کوئی بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ ہمیں یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اب یقین ہو گیا کہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہی یقین، یہی ایمان، یہی اللہ پر بھروسہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اب اس لائق کر دیا کہ اب وہ واپس مڑ گئی اپنے بچے کی طرف۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
تھوڑا سا اور آگے گئے، اور جب حضرت حاجرہ السلام چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئی، جب وہ اوجھل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیوی چلی گئی، اب سفر اب شروع ہو گیا ہے، اور آپ نے ایک دعا مانگی۔ اس دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ آیات کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ اب آپ بیٹھ کے ایسے ہاتھ دونوں اٹھائے اور سورہ ابراہیم یعنی جو 14 نمبر صورت ہے اس کی آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں، غور سے سنیے۔